اس بات پر تھوڑا غور کریں کہ جس پیسے، کریئر اور سکسیس کے پیچھے آج لوگ اتنا بھاگ رہے ہیں نا، آ، ہم دراصل اس کی میتھ کو تو بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہیں، لیکن اس کی فزکس بالکل بھول چکے ہیں۔ میتھ اور فزکس سے آپ کا کیا مقصد ہے یہاں؟ میرا مطلب ہے کہ ہم حساب لگاتے ہیں کہ اتنے گھنٹے کام کریں گے تو اتنی سیلری ملے گی، اتنی بچت ہوگی، رائٹ. مگر ہم ان انرجی لاس کو اگنور کر دیتے ہیں جو اصل میں فراوانی یعنی ابنڈنس کو ہماری طرف کھینچتے ہیں۔ یہ آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہمارا سارا دھیان بس نمبرز پر ہوتا ہے، لیکن ان اصولوں پر نہیں ہوتا جو ان نمبرز کو اصل میننگ دیتے ہیں. صحیح کہا۔ اور آج ہم جن سورسز اور کتابوں کا تجزیہ کر رہے ہیں نا، وہ اس بارے میں ایک بہت ہی گہرا پرسپیکٹو پیش کرتے ہیں. بالکل، ہم آج کثرت اور کامیابی کی 5 الہامی کنجیوں پر بات کرنے والے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے یہ ٹاپک آج کے وقت میں بہت ضروری ہے. اور اس ڈیپ ڈائیو کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ بس بینک اکاؤنٹ میں زیروز کیسے بڑھائے جائیں، مطلب ہم یہ سمجھیں گے کہ ان قدیم روحانی اصولوں کو آج کی اس ہائپر کنیکٹڈ اور سٹریس سے بھری زندگی میں کیسے اپلائی کیا جائے۔ ایگزیکٹلی، خاص طور پر ہماری جین زی کے لیے جو اس وقت شدید پریشر میں ہے. تو چلیے اس کو ان پیک کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہماری منزل کیا ہے. ہاں، عام طور پر دیکھا جائے تو ہم لوگ رزق کو صرف کرنسی نوٹ سے ہی جوڑتے ہیں نا، جو کہ میں کہوں گی کہ ایک بہت محدود سوچ ہے. اگر ہم مختلف روحانی اور مالیاتی کتابوں کو دیکھیں تو وہاں رزق کا تصور بہت وسیع ہے. وسیع سے آپ کا کیا مطلب ہے یہاں؟ اس میں انسان کا ذہنی سکون، اس کی فزیکل ہیلتھ، اس کے آس پاس کے لوگ اور سب سے بڑھ کر وہ روحانی اطمینان شامل ہے جو رات کو آرام کی نیند دیتا ہے. اچھا، ایک چیز جو مجھے یہاں بہت فیسنیٹنگ لگی وہ یہ تھی کہ یہ الہامی اصول کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ بس کوئی منتر پڑھا اور اچانک آسمان سے دولت برسنے لگی۔ ہاں بالکل، ایسا کچھ نہیں ہوتا. بلکہ اگر ہم ان 5 کنجیوں کو غور سے دیکھیں نا تو یہ آج کی ماڈرن ویلتھ کریشن کی کتابوں جیسے رچ ڈیڈ پور ڈیڈ یا دی انٹیلیجنٹ انویسٹر ان کے کور کانسیپٹ سے بہت زیادہ میچ کرتی ہیں۔ صحیح بات ہے. ان کتابوں میں بھی تو مائنڈ سیٹ اور ڈسپلن کی ہی بات ہوتی ہے نا، اور یہ روحانی اصول دراصل ہمارے مائنڈ سیٹ کو کائنات کے لاز کے ساتھ الائن کرتے ہیں. ایک ایکشن اور انٹینشن کا کمبینیشن بناتے ہیں۔ تو چلیے پہلی کنجی سے شروع کرتے ہیں جو ہے معافی اور استغفار۔ رائٹ. اب عام طور پر ہم اسے ایک مذہبی رسم سمجھتے ہیں کہ بس زبان سے توبہ مانگ لی. ہاں، ہم لوگ بیسکلی اسے ایک چیک لسٹ سمجھتے ہیں۔ بالکل، لیکن جو تحقیق ہم پڑھ رہے تھے وہ بتاتی ہے کہ یہ سائیکولوجیکلی ایک بہت پاورفل ٹول ہے. استغفار صرف لفظوں کا کھیل نہیں ہے، یہ ایک ڈیپ ایموشنل ریلیز ہے. ایموشنل ریلیز، تھوڑا اسے ایلیبوریٹ کریں۔ دیکھیں، سائنس بتاتی ہے کہ جب کوئی انسان اپنے اندر غصے، حسد یا پاسٹ کی غلطیوں کا بوجھ لے کے گھومتا ہے نا، تو اس کا برین مسلسل فائٹ اور فلائٹ موڈ میں رہتا ہے. اس کا نروس سسٹم سٹریس ہارمونز ریلیز کر رہا ہوتا ہے. ایسے میں کوئی بہتر مالی یا کریئر کے فیصلے کیسے کر سکتا ہے؟ یعنی دماغ سروائیول موڈ میں پھنسا ہوا ہے۔ اگر اسے میں آج کے لینگویج میں سمجھاؤں تو یہ بالکل ہمارے اسمارٹ فون کی طرح ہے۔ اسمارٹ فون کی طرح کیسے؟ جب بیک گراؤنڈ میں 50 ہیوی ایپس چل رہی ہو نا تو ریم مکمل طور پر گھر جاتی ہے اور فون ہینگ ہونے لگتا ہے۔ صحیح. استغفار دراصل ان بیک گراؤنڈ ایپس کو فورس کلوز کرنے کا نام ہے تاکہ آپ کا پروسیسر نئے آئیڈیاز اور اپرچونٹیز پر فوکس کر سکیں۔ واہ، یہ انالوجی تو بالکل پرفیکٹ ہے. اور اس میں اگر ہم ایک قدم اور آگے بڑھیں تو جب ریم فل ہوتی ہے تو فون فزیکلی ہیٹ اپ بھی ہوتا ہے نا؟ ہاں، بالکل گرم ہو جاتا ہے۔ وہ ہیٹ ہماری باڈی میں فزیکل اور مینٹل ایگزاسشن ہے. جب انسان اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتا ہے اور دوسروں کو معاف کرتا ہے تو وہ نیگیٹو انرجی ریلیز ہو جاتی ہے اور وہ کولنگ افیکٹ آتا ہے. یعنی ذہن بالکل کلیئر ہو جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی. اور سورہ نو کا حوالہ یہاں بہت ریلیونٹ ہے، جہاں بتایا گیا ہے کہ استغفار سے نہ صرف بارش اور فصلیں اچھی ہوتی ہیں بلکہ مالی فراوانی بھی آتی ہے. تو اس کی لاجیکل وجہ یہی ہوئی کہ ایک کلیئر اور پرسکون دماغ ہمیشہ بہتر اور کریٹو فیصلے کرتا ہے۔ صحیح پکڑا آپ نے. انرجی کو کلیئر کر کے ایک خالی سپیس بنا لیے، تو اس سپیس کو بھرنا کیسے؟ یہاں ہم دوسری کنجی پر آتے ہیں، سخاوت اور خدا کے ساتھ پارٹنرشپ۔ یہ کانسیپٹ دراصل اکانومکس کے اسکیرسٹی اور ابنڈنس مائنڈ سیٹ پر بیس کرتا ہے. جو سورس مٹیریل میں دیکھ رہی تھی اس میں ایک بہت خوبصورت مثال تھی. کون سی مثال؟
کہ جب کوئی ایک دانہ بوتا ہے تو وہ ایسی فصل بنتی ہے جس میں 7 بالیاں ہوتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی ایک کے بدلے 700 گنا۔ دیکھیں پریکٹیکلی دیکھا جائے تو اگر میرے پاس 100 روپے ہیں اور میں 10 کسی کو دے دوں تو میرے پاس تو 90 بچ گئے نا، تو یہ ملٹیپلائی کیسے ہو رہا ہے؟ یہی تو وہ فزکس ہے جس کی ہم شروع میں بات کر رہے تھے۔ جب انسان اپنے پیسے کا کچھ حصہ دوسروں کی بھلائی کے لیے دیتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی تھوڑا کیوں نہ ہو، جیسے کسی چینٹی کو بسکٹ کا ٹکڑا ڈال دینا، تو وہ اپنے سب کانشیس مائنڈ کو ایک بہت پاورفل سگنل بھیجتا ہے۔ کیسا سگنل؟ وہ اپنے دماغ کو بتاتا ہے کہ میرے پاس ضرورت سے زیادہ ہے۔ یہ چیز اسے اسکیسٹی مائنڈ سیٹ یعنی کمی کے خوف سے نکال کر ابنڈنس مائنڈ سیٹ میں لے آتی ہے۔ اچھا، یعنی وہ مینٹلی امیر فیل کرنے لگتا ہے؟ بالکل، اور ماڈرن سائیکالوجی بھی مانتی ہے کہ ابنڈنس مائنڈ سیٹ والے لوگ زیادہ رسک لیتے ہیں، بہتر نیٹ ورک بناتے ہیں اور نئی اپرچونٹیز کو جلدی پہچانتے ہیں۔ یہ واقعی ایک مائنڈ بینڈنگ پرسپیکٹیو ہے۔ رچ ڈیڈ پور ڈیڈ میں بھی تو یہی سکھایا گیا ہے کہ پیسے کو فلو میں رکھنا چاہیے، اسے ایک ڈیڈ ایسٹ بنا کر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ صحیح کہا۔ تو کیا لوگ واقعی اپنے بزنسز میں خدا کو ایک آفیشیل پارٹنر بناتے ہیں؟ بالکل بناتے ہیں۔ بہت سے کامیاب لوگ اپنی آمدنی کا ایک مخصوص حصہ، چاہے وہ 2% ہو یا 5%، پہلے ہی چیریٹی کے لیے الگ کر دیتے ہیں۔ ایک فکس پرسنٹیج رکھتے ہیں۔ ہاں، اور سب سے اہم رول اس میں یہ ہے کہ جب دیا جائے تو یہ حساب نہ لگائیں کہ لینے والا اس کا مستحق ہے یا نہیں۔ یہ پوائنٹ تھوڑا مشکل ہے لوگوں کے لیے۔ ہے مشکل، لیکن سوچنے کی بات ہے۔ اگر کائنات کا نظام صرف ہماری لیاقت یا میرٹ پر چلتا تو شاید ہمارے پاس سانس لینے کے لیے ہوا بھی نہ ہوتی۔ دینا ضروری ہے اور دے کر بھول جانا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ تو فلو مینٹین کرنا ضروری ہے۔ جی، پیسہ آنا اور پیسہ جانا، یہ فلو ہمیں تیسری کنجی کی طرف لے جاتا ہے، توازن یعنی بیلنس۔ کب کمانا ہے اور کب روکنا ہے، جو کہ آج کل سب سے زیادہ اگنور ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ آنیسٹی سے کہوں تو آج کی ہسل کلچر میں یہ اصول غائب ہو چکا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سلیپ از فار دا ویک، مسلسل 18 گھنٹے کام کرو۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں لوگ برن آؤٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ ہماری ریڈنگ میں اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ دن محنت کے لیے ہے اور رات سکون اور عبادت کے لیے۔ صحیح۔ مسلسل دولت کے پیچھے بھاگنا دراصل دولت کو دور کر دیتا ہے۔ اسے ہم لا آف ڈیٹیچمنٹ کہہ سکتے ہیں۔ جب انسان کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اوور ڈیسپریٹ ہو جاتا ہے نا، وہ اس کی انرجی کو سفوکیٹ کر دیتا ہے۔ یہ پوائنٹ مجھے کھیتی باڑی کی ایک پرانی ٹیکنیک کی یاد دلاتا ہے، جسے کراپ روٹیشن یا فیلو فارمنگ کہتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہوتی ہے؟ اگر ایک کسان ایک ہی زمین پر سال در سال مسلسل فصل اگاتا رہے بنا زمین کو آرام دیے تو مٹی کے تمام نیوٹرینٹس ختم ہو جاتے ہیں اور زمین بنجر ہو جاتی ہے۔ رائٹ۔ زمین کو کچھ عرصے کے لیے خالی چھوڑنا پڑتا ہے تاکہ وہ اپنی طاقت واپس بحال کر سکے۔ ریسٹ کرنا لیزینس نہیں ہے، یہ ری جنریشن ہے۔ ہاں، اور یہ مثال بالکل پرفیکٹ ہے۔ توازن کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنے ذہن اور جسم کو وہ وقفہ دیں تاکہ وہ ری جنریٹ ہو سکیں۔ بالکل۔ جب لائف میں بیلنس ہوتا ہے تو کریٹیوٹی پیک پر ہوتی ہے اور انسان کم وقت میں زیادہ پروڈکٹیو کام کر لیتا ہے، بجائے اس کے کہ 24 گھنٹے اسکرین کے آگے تھکا ہوا بیٹھا رہے۔ اور اسی ری جنریشن کے پروسیس میں چوتھی کنجی آتی ہے، توکل۔ اب عام طور پر توکل کو بہت غلط سمجھا جاتا ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ بس بستر پر بیٹھ جاؤ اور سب کچھ خود ہی ہو جائے گا۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے ہماری نوٹس میں 2 مچھروں کی ایک بہت دلچسپ کہانی دی گئی تھی۔ مچھروں کی کہانی؟ ہاں، مجھے یاد آ رہا ہے۔ کیا تھا اس میں؟ دونوں سمندر میں مچھلی پکڑنے گئے۔ ایک مچھیرا اپنے آپ پر، اپنے تجربے پر اور اپنی عبادتوں پر بہت مغرور تھا۔ اچھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کا حق بنتا ہے کہ اسے سب سے زیادہ مچھلیاں ملیں، کیونکہ وہ بہت محنت کرتا ہے اور بڑا نیک ہے۔ یعنی اسے اپنی کوشش پر پورا غمنڈ تھا۔ ہاں بالکل، جبکہ دوسرا مچھیرا اپنی محنت تو پوری کر رہا تھا، لیکن نتیجے کے لیے وہ اپنی قابلیت پر نہیں بلکہ کائنات کے نظام اور خدا کی رحمت پر بھروسہ کر رہا تھا۔ تو نتیجہ کیا نکلا اس کہانی میں؟ نتیجہ یہ نکلا کہ مغرور مچھیرے کو چند ہی مچھلیاں ملیں، او واو! اور جبکہ توکل کرنے والے کا جال مچھلیوں سے بھر گیا۔ اب اس کہانی کا سبق یہ نہیں ہے کہ کوئی میجک ہو گیا وہاں پر، اس کا سبق سائیکالوجی سے جڑا ہے۔ تو پھر کیا سبق ہے اس کا؟
جب انسان کو یہ ایلیوژن ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کنٹرول کر سکتا ہے تو ہر چھوٹی سی ناکامی اسے مینٹلی توڑ دیتی ہے۔ توکل دراصل اس بات کا نام ہے کہ بس ان پٹ یعنی محنت پر فوکس کریں اور آؤٹ پٹ یعنی نتیجے کے خوف سے خود کو آزاد کر لیں۔ ہاں، یعنی ایفرٹ کو اینگزائٹی سے ڈی کپل کرنا۔ میں اپنا 100% دوں گا، لیکن اگر نتیجہ میری مرضی کا نہیں آیا تو میں ڈپریشن میں نہیں جاؤں گا کیونکہ نتیجہ میرے کنٹرول میں نہیں تھا۔ یہ تو ایک بہت بڑی مینٹل ریلیف ہے۔ بالکل ریلیف ہے۔ اب اگر ہم 5ویں کنجی پر آئیں تو وہ ہے انسانیت اور رشتوں کی پاسداری، یعنی ریلیشن شپس اور کیریکٹر۔ صحیح۔ دولت آنے کے بعد اکثر لوگ آئسولیٹ ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی دولت تباہ ہو جاتی ہے۔ ہاں، اور اس پر قارون کی مثال دی گئی تھی ہمارے مٹیریل میں کہ اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک پوری جماعت چاہیے ہوتی تھی۔ رائٹ۔ لیکن اس کی ہیومینٹی زیرو تھی۔ اس کا تکبر اتنا زیادہ تھا کہ وہ اپنی اسی دولت سمیت زمین میں دھس گیا۔ اگر ہم اسے آج کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو قارون کا زمین میں دھسنا دراصل ایک میٹافر بھی ہو سکتا ہے۔ میٹافر؟ کیسا میٹافر؟ دیکھیں، جب لوگ اپنی دولت کے غمنڈ میں دوسروں کو چھوٹا سمجھنے لگتے ہیں تو ان کا سوشل اور ایموشنل سپورٹ سسٹم تباہ ہو جاتا ہے۔ بزنس اور دولت دراصل ٹرسٹ پر چلتے ہیں۔ بالکل، ٹرسٹ پر چلتے ہیں۔ نیٹ ورکنگ، ایموشنل انٹیلیجنس اور لوگوں کے ساتھ بھلا کرنا، یہ سب مالی آسانوں کو سیکیور کرتے ہیں۔ اگر رشتے خراب ہیں تو دولت کی کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہوتی۔ انسان اندر سے اکیلا اور کھوکھرا ہو جاتا ہے۔ اوکے، مجھے یہاں تھوڑا سا پش بیک دینا ہے۔ جی بتائیں، یہ ساری باتیں استغفار، سخاوت، بیلنس، توکل سننے میں تو بہت خوبصورت اور فلسافیکل لگتی ہیں، لیکن ذرا تصور کریں ایک 22 سال کے نوجوان کا۔ ہاں، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، جابز مل نہیں رہی ہیں، اور جب بھی وہ اپنا انسٹاگرام کھولتا ہے تو کوئی نہ کوئی دوست دبئی میں ویکیشن منا رہا ہوتا ہے یا نئی گاڑی لے رہا ہوتا ہے۔ اور اوپر سے سوسائٹی کا الگ پریشر ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی، اس نوجوان کی لائف کا ہر منٹ پینک میں گزر رہا ہے۔ ایسے حالات میں جب دماغ 24 گھنٹے سروائیول موڈ میں ہو تو کوئی توکل یا توازن کا لگژری کیسے افورڈ کر سکتا ہے؟ یہ سب ایک عام نوجوان کو بہت آؤٹ آف ٹچ لگتا ہے۔ یہ واقعی بہت جینوئن اور ضروری سوال اٹھایا ہے آپ نے، اور ہم ان ایشوز کو لیبارٹری کے کسی شیشے سے بیٹھ کر آبزرو نہیں کر سکتے۔ ہمیں جین زی کے اس درد کو سمجھنا ہی ہوگا۔ صحیح بات ہے۔ یہ وہ نسل ہے جس نے ڈیجیٹل انوائرنمنٹ میں آنکھ کھولی ہے۔ ان کی پوری زندگی پبلک ڈسپلے پر ہے۔ ان کی ہر چھوٹی سی ناکامی پبلک ہوتی ہے اور دوسروں کی ہر بڑی کامیابی ان کے سامنے ایمپلیفائی ہو کر آتی ہے۔ ان کے دماغ میں ایک پرماننٹ ایموشنل اور لاجیکل کشمکش چل رہی ہے۔ ہاں، اور ماڈرن کانٹیکسٹ میں اسے ہائی لائٹ فینومینن کہا جاتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے، تھوڑا سمجھائیں۔ جہاں سوشل میڈیا پر ہر بندہ اپنی زندگی کی مووی کا صرف سب سے بہترین فلٹرڈ اور کئی بار نکلی ٹریلر دکھا رہا ہوتا ہے، اور ایک عام نوجوان اس ٹریلر کو اپنی بیہائنڈ دی سینز ریالٹی سے کمپیئر کر کے شدید ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اندر ہائی کنیکٹڈنس تو ہے، یعنی آن لائن ہزاروں فالوورز ہیں، لیکن لو انٹر کنیکٹڈنس ہے۔ یعنی ڈیپلی کنیکٹڈ نہیں ہے کسی سے۔ یہ اس ڈیجیٹل اکیلے پن نے ان کا پیشنس اور ریزیلینس ختم کر دیا ہے۔ ہر چیز ایک کلک پر ملنے کی عادت نے انہیں رسپونڈ کرنے کے بجائے صرف ریئیکٹ کرنا سکھا دیا ہے۔ تو اس انوائرمنٹ میں ایک نوجوان ان الہامی کنجوں کو پریکٹیکلی کیسے یوز کرے؟ اگر ہم اس کے ڈوز اور ڈونٹس بنائیں تو وہ کیا ہوں گے؟ سب سے پہلا ڈو ہے اپنے پرسپیکٹو کو شفٹ کرنا۔ اسے ہم ریفریمنگ کہتے ہیں۔ جب کوئی فیل ہوتا ہے تو اسے کائنات کی طرف سے ریجیکشن مت سمجھیں، بلکہ اسے ری ڈائریکشن سمجھیں۔ ہاں، ایک بہت ہی کلاسک کہانی ہے کسان اور اس کے گمشدہ گھوڑے کی۔ او یس، وہ کہانی بہت ڈیپ ہے۔ تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ کسان کا گھوڑا بھاگ جاتا ہے، گاؤں والے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی بہت برا ہوا، اور کسان بس اتنا کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے۔ ہاں، پھر اگلے دن وہ گھوڑا اپنے ساتھ 10 اور جنگلی گھوڑے لے آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں واہ، یہ تو بہت اچھا ہو گیا۔ اور کسان پھر وہی جواب دیتا ہے، ہو سکتا ہے۔ پھر اس کسان کا بیٹا ان جنگلی گھوڑوں کی ٹریننگ کرتے ہوئے گر جاتا ہے اور اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے۔ لوگ آتے ہیں اور روتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی برا ہوا، لیکن کسان پھر وہی کہتا ہے، ہو سکتا ہے۔ اور اس کے کچھ دن بعد ملک میں جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ فوج گاؤں کے تمام نوجوانوں کو زبردستی بھرتی کر کے لے جاتی ہے، لیکن اس کے بیٹے کو ٹوٹی ہوئی ٹانگ کی وجہ سے چھوڑ دیتی ہے۔
یہ ہے اصلی ریفریمنگ۔ بہترین مثال دی آپ نے۔ آج کا نوجوان اگر ایک جاب انٹرویو میں فیل ہوتا ہے یا کسی رشتے میں ناکام ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے دنیا ختم ہو گئی۔ توکل کا پریکٹیکل مطلب یہ ہے کہ اس بات پر یقین رکھا جائے کہ جو دروازہ بند ہوا ہے وہ کسی بڑے نقصان سے بچانے کے لیے ہوا ہے۔ یہ مینٹالٹی فوراً سٹریس سے نکال لیتی ہے۔ فزیکل ایکسرسائز کا روحانیت سے کیا کنیکشن ہے؟ دیکھیں، آج کا نوجوان سکرینز کے آگے بیٹھ کر جس تناؤ کا شکار ہے، ایکسرسائز سے نکلنے والے انڈورفنز یعنی جو ہیپینس ہارمونز ہوتے ہیں، وہ اس سٹریس ہارمون یعنی کورٹیسول کو فزیکلی کاٹتے ہیں۔ یہ ایک بایولوجیکل میکینزم ہے۔ صحیح کہا۔ اور اگر ہم ڈونٹس کی بات کریں تو سب سے اہم یہ ہے کہ خود کو فیملی اور فزیکل گیدرنگ سے الگ تھلگ مت کریں۔ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ ویلتھ اور ابنڈنس رشتوں کے بغیر سسٹین نہیں کر سکتے۔ اور سوشل میڈیا کا کیا کریں؟ اپنا سوشل میڈیا یوسیج لمٹ کریں اور اس ہائی لائٹ فینومینون کے ٹریپ سے بچیں۔ اصلی ریالٹی کسی کے انسٹاگرام فلٹر سے بہت بہتر ہوتی ہے۔ لیکن دیکھیں، اس سب میں ساری ذمہ داری صرف اس 22 سال کے نوجوان پر ڈال دینا بھی فیئر نہیں ہے۔ ہمارے آؤٹ لائن کا آخری اور بہت اہم حصہ بزرگوں، والدین اور مینٹرز کے لیے ہے۔ بالکل، ان کا رول بہت بڑا ہے۔ ایک باپ یا ماں اپنے بچے کو یہ باتیں کیسے سکھائے؟ کیونکہ عام طور پر ہمارے یہاں لیکچر دینے یا پریچنگ کرنے کا رواج ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں تو ہم 10 میل پیدل چل کر اسکول جاتے تھے۔ اور یہی وہ اپروچ ہے جو نئے بچے کو فوراً ایلینیٹ کر دیتی ہے۔ پریچنگ یعنی سخت نصیحتوں کا دور گزر چکا ہے اب۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ آج کا بچہ آتھارٹی سے نہیں، آتھینٹسٹی سے سیکھتا ہے۔ وہ رول ماڈل سے سیکھتا ہے۔ اگر والدین خود دن رات پیسے کی ٹینشن میں ہیں اور کانسٹنٹلی شکایت کر رہے ہیں تو بچہ کبھی ابنڈنس مائنڈ سیٹ نہیں سیکھ سکتا، چاہے انہیں کتنے ہی لیکچرز دے دیے جائیں۔ تو اس کی بجائے پریکٹیکل اقدامات کیا ہو سکتے ہیں؟ انہیں شامل کریں، انہیں ایجنسی اور اونرشپ دیں، گھر کے فیصلوں میں ان سے مشورہ لیں۔ مثال کے طور پر ان سے پوچھیں کہ ہمارا بجٹ اس مہینے اتنا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے ہمیں فلاں انویٹیشن پر جانا چاہیے یا نہیں؟ اس سے کیا ہوگا؟ جب مشورہ کیا جاتا ہے تو ان کی لاجیکل اور کریٹیکل تھنکنگ ایکٹیویٹ ہوتی ہے۔ وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ حالات کو کیسے اینالائز کرنا ہے۔ صحیح۔ اور میں یہاں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا جو ایکسپرٹ سجیسٹ کرتے ہیں، سینس آف اچیومنٹ، یعنی چھوٹی چھوٹی کامیابیاں دینا بہت ضروری ہے۔ وہ کیسے دے سکتے ہیں ہم؟ مثال کے طور پر ایک باپ خود بھی تو الیکٹریسٹی کا بل آن لائن جمع کروا سکتا ہے نا، لیکن اگر وہ اپنے 15 سال کے بچے سے کہے کہ بیٹا یہ ایپ لو اور آج سے گھر کے یوٹیلیٹی بلز پے کرنے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ اچھا، ایک ٹاسک دے دیا۔ ہاں، اور پھر جب وہ بچہ بل پے کر دے تو اس کی تعریف کی جائے، تو اس بچے کے اندر ایک زبردست کانفیڈنس آتا ہے کہ میں ذمہ دار ہوں۔ ایبسولوٹلی۔ اور سب سے بڑی بات، والدین کو ایگو چھوڑ کر بچوں کی دنیا میں قدم رکھنا ہوگا۔ ان کے ساتھ ان کی پسندیدہ ویڈیو گیمز کھیلیں، ان کے میوزک یا ان کے ٹرینڈنگ ٹاپکس پر بات کریں بنا انہیں جج کیے۔ برج بنانا پڑے گا۔ ایگزیکٹلی۔ جب ان کے انٹرسٹ میں جینیون انٹرسٹ لیں گے تو ایک ایموشنل برج بنے گا۔ جب وہ برج بن جائے گا تب اگر ان 5 الہامی کنجیوں کی بات کی جائے گی تو وہ خوشی سے سنیں گے۔ ورنہ اگر انہیں ویلیڈیشن اور گائیڈنس گھر سے نہیں ملے گی تو ایکسٹرنل انوائرمنٹ انہیں نگل جائے گا۔ وہ غلط صحبت، اسکیم سکیمز یا ایسے ٹاکسک ریلیشن شپس کا شکار ہوں گے جہاں انہیں لگتا ہے کہ وہ قابل قبول ہیں۔ صحیح بات ہے۔ ہماری جنریشن کی فراوانی ہمارے گھر کے اندرونی کنیکشنز پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو اگر ہم آج کے اس ڈیپ ڈائیو کو سمرائز کریں تو بات یہاں آ کے ٹھہرتی ہے کہ ابنڈنس یا رسک صرف فزیکل بینک اکاؤنٹ نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے اور ایک وے آف لائف ہے۔ استغفار سے صفائی، سخاوت سے فلو، توازن سے انرجی کو بچانا، توکل سے مائنڈ کو پرسکون رکھنا اور رشتوں سے اس پوری فاؤنڈیشن کو مضبوط کرنا۔ یہ وہ ڈیوائن لاز ہیں جو گریوٹی کی طرح یونیورسلی کام کرتے ہیں۔ واقعی، ان 5 کنجیوں کے ذریعے ہم اپنے ایمان اور عملی دنیا کے درمیان ایک بہت ہی خوبصورت توازن قائم کر سکتے ہیں، اور اس پر عمل کر کے ہم اپنی اور اپنی آنے والی نسل دونوں کو ایک پرسکون زندگی دے سکتے ہیں۔ اور اسی بیلنس کا نام اصل کامیابی ہے۔ یہاں میں اس ڈیپ ڈائیو کو ایک آخری اور تھوڑے چبھنے والے سوال کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ جی بتائیں۔ سوچئے، اگر آج رات دنیا کی ساری دولت، بینک بیلنس، گاڑی، گھر
اور تمام مادی وسائل اچانک غائب ہو جائیں اور کل صبح بالکل صفر سے اٹھنا پڑے، تو کیا انسان کے اندر موجود اس کا کردار، اس کی محنت کا جوش، اس کے رشتے اور اس کا توقل اسے واپس اس دنیا کا سب سے امیر انسان بنانے کے لیے کافی ہوں گے؟ یہ واقعی ہی ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اس گہرے خیال کے ساتھ ہی آج کا ڈیپ ڈائیو یہاں ختم کرتے ہیں۔ اس پر ضرور سوچیے گا۔